السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات کے بارے میں بولنا جتنا آسان ہے اتنا مشکل بھی ہے، اس لیے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل اور کمالات کا ایسا بے کراں سمندر ہے کہ جس میں انسان جتنا زیادہ غوطہ لگاتا ہے اتنے زیادہ فضائل کے موتی حاصل کرتا جاتا ہے۔ دوستو، وہ علم کا ایک ایسا سمندر ہے جن کی تفصیل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص نہیں ہے جنہوں نے کسی مدرسے یا کسی کے پاس علم حاصل کیا ہو، بلکہ آپ کا علم خداوند عالم کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مچھلی کے بارے میں فرمان تفصیل سے بیان کریں گے کہ مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے اور مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، مچھلی ایک پانی کا جانور ہے۔ اس کا سارا بدن موٹی کھال یا پھر چھلکوں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ پانی میں تیرنے کے لیے اس کے پاس خصوصی پر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہم سب کے ذہن میں آتی ہے کہ مچھلی کے پانی میں رہنے کی وجہ کیا ہے اور کیوں یہ پانی سے نکلتے ہی تڑپنے لگتی ہے اور اپنی جان دے دیتی ہے۔ دوستو، جدید دور میں سائنسدانوں نے اپنے تجربات کے مطابق جواب تو دیے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا ہے اس کو کوئی دانشمند بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک دن ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے مگر مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مزید یہ کہ مچھلی صرف پانی میں ہی کیوں زندہ رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ خشکی پر چل سکے، لیکن افسوس کہ اس نے خود پر ظلم کیا اور اللہ کی ان نعمتوں سے محروم ہو گئی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کون سا ظلم؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح کو پھونکا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ ان کو سجدہ کرے تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ بدصورت بنا کر زمین پر گرا دیا گیا۔ اسی وجہ سے وہ حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور سب کو بتانے لگا کہ انسان زمین میں سب پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھیں، اس کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھڑکایا اور کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ خنجر سے کاٹے گا، اور مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر میں ہر ایک آبی جانور کو انسان کے خلاف بھڑکانے لگی۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں مبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، بلکہ تمہاری حد قدرت ہم نے پانی تک کر دی ہے۔ تم جب بھی پانی سے باہر نکلو گی تو خود ہی تڑپنے لگو گی، اس لیے مچھلیاں جب پانی سے جدا ہوتی ہیں تو تڑپنے لگتی ہیں اور ان کا سارا خون ان کے گلے کے گلپھڑوں میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، اور کسی بھی جانور کو ذبح کرنا اس لیے واجب ہے کہ جانور کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی پہ یہ قانون نافذ کر دیا کہ پانی سے جدا ہو کر تڑپنے لگتی ہے تو اس کا سارا خون گلے کے گلپھڑوں میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔